الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی حسین ساعتیں آپ کو مبارک ہوں اور خدا توفیق دے تو نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجئے. آج کے سائنٹیفک دور میں ہر وہ آدمی جو تھوڑی بہت نالج رکھتا ہے، اللہ نے جس کو بھی علم دیا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ انسان کے درمیان اور حیوان کے درمیان کچھ فرق ہے. انسان کے درمیان اور مٹی اور پتھر کے درمیان کچھ فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور عطا فرمایا، یہ اختیار دیا کہ وہ اگر صحیح راستے پر چلنا چاہے تو صحیح راستے پر چل سکتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی اگر رانگ وے اگر جانا چاہے، غلط راستے پر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے. کیونکہ انسان مٹی اور پتھر کی طرف مجبور نہیں ہے بلکہ مختار ہے. اس کو اختیار دیا گیا ہے، یہ پاور دیا گیا ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے. اور انسان جب اپنے پاور کو یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کی زبان ہوتی ہے اور ایک اس کی پریکٹس، اس کا عمل ہوتا ہے. یہ قرآن عظیم چونکہ یونیورسل اور عالمگیر میسج ہے پوری کائنات کے لیے، اس لیے اس نے انہی دونوں سرکل پر پوری توجہ کے ساتھ ملت اسلامیہ کو بیدار کیا، وارننگ دی، اور خصوصاً قرآن کریم مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے نبی ہاشمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں، ایک خدا کی پوجا کرنے والوں، لما تقولون، کیوں تم ایسی بات کہتے ہو؟ کیوں کہ انسان جب اپنے پاور کو یوز کرتا ہے تو انسان کے پاور کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز زبان ہے. زبان سے وہ بہت بڑے کام لیتا ہے.
دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ بڑے بڑے اسپیکروں نے اور بڑے بڑے مقرروں نے اور تقریر کرنے والوں نے اپنی زبان سے کام لے کر معاذ اللہ جھوٹ کو سچ کر دکھایا، اور اس کے علاوہ زبان سے بہت سے کام لیے جاتے ہیں، اور اس زبان سے پتھر دل کو موم بھی کیا جا سکتا ہے، اسی زبان سے دشمن کو دوست بھی کیا جا سکتا ہے، اسی زبان سے جو آپ کا غیر ہو اس کا اپنا بھائی بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی زبان سے بھائی کو دشمن بھی بنایا جا سکتا ہے۔ زبان کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا عطیہ ہے۔ قرآن کریم نے اسی اسٹیج پر ہمیں یہ نصیحت فرمائی، اور وہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، کیوں تم ایسی بات کہتے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں۔ اس میں قرآن نے مسلمان کی بہت بڑی خوبی بیان کی اور بتایا کہ مسلمان اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں وہ ہے کہ جس کا قول، جس کی بات، اس کی پریکٹس اس کے عمل کے مطابق ہو، یہ نہیں کہ اس کی زبان پر کچھ ہو اور اس کے دل میں کچھ ہو، وہ کہتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو۔ یہ مسلمان کی شان نہیں۔ یہ بات آپ نے ایک مرتبہ نہیں، بہت سی مرتبے اور بہت دفعے آپ نے یہ بات سنی ہوگی، لیکن جہاں تک سننے کا تعلق ہے ہم بہت کچھ سنتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہزاروں باتیں ہوتی ہیں اور ہزاروں باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا صرف سننے ہی سے کام چل جائے گا؟ کیا اسلام وہ صرف ایک سننے سنانے والا مذہب ہے کہ بس سن لیا جائے اور سنا لیا جائے اور اس کے بعد کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی؟ آپ یقین مانیے کہ اسلام صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ سنیں، سننے کے بعد اس پر عمل کریں۔ قرآن کریم نے اسی پہلو کو ہمارے سامنے رکھا اور اس نے بیان کیا کہ اے ایمان والو، جب تم اپنی زبان کو کھولو تو یہ سوچ لو کہ آیا جو کچھ تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، آیا وہی تم کرتے ہو یا نہیں؟ اگر تمہاری زبان پر کچھ ہے اور کرتے تم کچھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ کہ جس سے تم بات کر رہے ہو یا جس کے سامنے تم زبان کھول رہے ہو تم اس کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اور سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو، ایک آدمی اگر دوسرے آدمی کو دھوکہ دے تو آج کی دنیا میں اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کامل، مومن کامل اس وقت تک تم نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری زبان تمہارے عمل کے مطابق نہ ہو۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے جو پورا مسلمان ہو، نہایت ہی ضروری ہے کہ جو کچھ اس کی زبان پر ہو اس کا عمل بھی اسی کے مطابق ہو۔ اگر زبان پر اس کے کچھ ہو اور عمل اس کا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ کہ وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور جن لوگوں سے وہ کلام کر رہا ہے ان کو بھی وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آئیے ایک حدیث اور بھی سنیے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتنی بڑی خیانت ہے، یہ کتنی بری بات ہے، کتنی بڑی خیانت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ صرف مال ہی میں خیانت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مال میں نہیں، ہر چیز کے اندر خیانت ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ یہ کتنی بڑی خیانت ہے
کہ تم ایک آدمی سے بات کر رہے ہو اور وہ تم کو سچا سمجھ رہا ہے. ہم ایک آدمی سے بات کریں اور وہ آدمی ہم کو یہ سمجھے کہ یہ کہنے والا بالکل سچ بول رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تم ایک آدمی سے بات کرو اور وہ تم کو سمجھے کہ تم سچ کہہ رہے ہو, اور خبر یہ ہے کہ تم سچ نہیں کہہ رہے ہو بلکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو. ابھی دو دوستو, آئیے موٹی موٹی کتابوں کو تو چھوڑ دیجئے, ذرا اسلام کے ان چمکتے ہوئے اوراق کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو ذرا دیکھیے, اپنے دل میں جگہ دیجئے اور اپنی سوسائٹی کو, اپنے دل کو چیک کیجئے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہم اسلام کی کس معیار پر ہیں اور ایمان کامل کا کون سا اسٹیج اور کون سا درجہ ہمیں حاصل ہے. اللہ اکبر. فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون, تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو تم کرتے نہیں. جناب والا, آخر یہی تو زبان ہے کہ جس زبان سے آپ کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور دنیا آپ کے ایماندار ہونے کا یقین کر لیتی ہے. زبان ہی پر تو میرے دوستو ایمان اور کفر کے مسائل حل ہو جاتے ہیں, اور آپ اقرار کرتے ہیں توحید کا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا, اور آپ کے متعلق یہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں. جناب والا, زبان بڑی قیمتی چیز ہے, اور یاد رکھیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ زبان سے نکلتا ہے آیا اس کا حساب و کتاب نہ ہوگا. یاد رکھیے جو کچھ ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ. یاد رکھیں دنیا میں تو ایک دوسرے کو دھوکہ دینا آسان ہے, مگر اس کو کیا کہیے کہ قدرت کا جو نظام ہمارے سامنے موجود ہے, کرامن کاتبین ہمارے سامنے ہیں, اور دو فرشتے لکھ رہے ہیں اور ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں. عزیزو دوستو بزرگو, خیال کیجئے کہ زبان بہکنے نہ پائے. غور کیجئے کہ آپ کی زبان نہایت ہی تول تول کر کے بولے تاکہ کوئی ایسا کلمہ یا کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ جو آپ کے عمل کے خلاف ہو. آئیے اس حدیث ابھی میں نے جو بیان کی کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوں اور وہ ہم کو سچا سمجھ رہا ہو حالانکہ ہم جھوٹ بول رہے ہوں, حضور فرماتے ہیں یہ بہت بڑی خیانت ہے. آئیے ایک حدیث اور ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات کا کرنے والا تم سے بات کر رہا ہو اور وہ بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو تم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بات امانت ہے, اور اس بات کو سننے کے بعد تمہیں چاہیے کہ تم اس کی حفاظت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات کو سننے کے بعد تم لوگوں میں اعلان کر دو یا لوگوں میں اس کی خبر کو تم اڑا دو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی خیانت ہے اور امانت کے بالکل خلاف ہے. ان حدیثوں کو سامنے رکھیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس کو سامنے رکھیے. اب آئیے ہم اپنی زبان سے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں کہ خداوند عالم تو ہمارا معبود ہے اور تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سچے پیارے اور آخری رسول ہیں. بتائیے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, بتائیے یہ ایمان مجمل اور یہ ایمان مفصل جو ہم رات دن اعلان کرتے ہیں, ہمارے مکتبوں میں اور مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ہم اللہ پر بھی ایمان لائے, رسول پر بھی ایمان لائے اور کتابوں پر بھی ایمان لائے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے, تو اب آپ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا
اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بس ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور بات ختم ہو گئی؟ جناب والا، کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے ہم اس پر ایمان لائے، اور کسی چیز پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ اب آپ خیال فرمائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم رات دن یہ بات کہتے ہیں، رات دن ہم کہتے ہیں، اور اس کے مطابق اگر ہم عمل نہ کریں تو بتائیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے ہیں؟ عزیزو دوستو یاد رکھو، خدا کی بارگاہ میں کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا۔ ہمارے عزائم، ہمارے خطرات، ہمارے پروگرام جب نہ تھے تو اس وقت بھی اللہ کو معلوم تھا کہ اس کے یہ پروگرام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے اور جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو بزرگوں، عزیزو دوستو، ہماری ذمہ داری کس قدر بڑھ گئی اس مقام کے اوپر کہ جو کچھ ہم اپنے رب سے عرض کر رہے ہیں اس پر عمل کرنا کس قدر ضروری ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہم اس کے مطابق معاذ اللہ عمل نہیں کرتے، اور منافقت اسی کو تو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، منافق تو وہی ہوتا ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے دل میں ہو وہی اس کی زبان پر ہو، اور جو اس کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ خیال فرمائیے کہ ایک بندہ اللہ سے بھی وعدہ کرتا ہے، ایک بندہ اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی وعدے کرتا ہے، بزرگان دین سے بھی ہمارے وعدے ہوتے ہیں، مرید جو ہے وہ پیر سے وعدہ کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے وعدہ کرتا ہے، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے وعدہ کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے وعدہ کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی سے وعدہ کرتا ہے۔ زندگی کے ہر اسٹیج کے اوپر ہم کو دیکھنا ہے، شاگرد جو ہے وہ استاد سے وعدہ کرتا ہے، استاد شاگرد سے وعدہ کرتا ہے، امام کا مقتدیوں پر وعدہ ہوتا ہے اور مقتدیوں کا امام پر وعدہ ہوتا ہے۔ ان تمام اسٹیج کو چیک کیجئے اور دیکھیے کہ کون اپنے وعدے کو نبھا رہا ہے، کس نے اپنے وعدے کو نبھایا، اور کون اپنے وعدے کے مطابق کام کر رہا ہے اور کون اپنے وعدے کے مطابق کام نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، اسلام یہ صرف میرے دوستو مسجد کے کونے کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام کے جو رول اور ریگولیشن ہے وہ صرف مسجد کے اندر ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو، اسلام وہاں بھی ہوتا ہے جب ہم اپنی تجوریوں پر بیٹھتے ہیں اور دکان پر بیٹھتے ہیں، وہاں بھی اسلام ہوتا ہے، جب ہم فرق کرتے ہیں آفس میں ہوتے ہیں وہاں بھی اسلام ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب ہم بازاروں میں چلتے ہیں تو وہاں بھی اسلام ہوتا ہے۔ اسلام یہ صرف ایک ایسا مذہب نہیں کہ جو صرف مسجد کے اندر ہو اور باہر نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، ان تمام مقامات پہ ہمیں اپنی زندگی کو چیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم نے جو ایک دوسرے سے وعدے کیے، آیا ان وعدوں کی تکمیل ہم نے کی یا نہیں؟ آئیے میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیے۔ ایک مرید کا اپنے پیر سے کیا وعدہ ہوتا ہے؟ بھئی یہی تو ہوتا ہے، ہم نے اپنے پیروں سے بزرگوں سے جو وعدہ کیا تو یہی تو کیا کہ حضور آپ جو کچھ فرمائیں گے ہم عمل کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا سیدھا راستہ، صحیح راستہ جو آپ کے ذریعے سے آپ کی گائیڈ میں اور آپ کے انسٹرکشن کے نتیجے میں جو کچھ ہمیں سیدھا راستہ ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ بتائیے، یہ وعدہ ہر مرید کا اپنے پیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ خیال فرمائیے کہ اگر ہم اس وعدہ کے کرنے کے بعد اور پھر ہم اپنے شیخ کی بات کو ٹھکرا دیں، بات پر عمل نہ کریں، اور سنیے یاد رکھیے، ہم اگر کسی کے دامن کو تھامتے اور پکڑتے تو اس لیے نہیں کہ ہمیں کچھ دنیا ملے گی یا کچھ ہمارا نام ہوگا یا کچھ ہمارے نفس کا اس میں حصہ ہے، ہرگز نہیں۔ ہم اگر کسی کو اپنا پیر یا شیخ تسلیم کرتے تو اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ مل جائے گا، اللہ تک پہنچیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں معرفت ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، اب یہ جو ہم وعدے کرتے ہیں، اب ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ آیا ہم نے جو اپنے اسپریچول گائیڈ سے ہم نے جو وعدے کیے ہیں، آیا ان وعدوں کو ہم نبھا رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم وعدے کو نبھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں ہم صحیح معنوں میں ہم مرید ہیں، اور اگر ہم اپنے وعدے کو نہیں نبھاتے تو پھر میرے دوستو ہمیں چیک کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آیا
اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جھوٹ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستو یاد رکھو، جو آدمی دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ خود دھوکے میں ہوتا ہے۔ آئیے اسی طرح سے ایک پیس انسٹرکٹر اور اسپریچل گائیڈ، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو سیدھا راستہ بتائے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا ہو کہ وہ اپنے مریدوں کو سیدھا راستہ نہیں بتلاتا، وہ غلط راستے پر چلاتا ہے، غلط گائیڈ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے عزیز دوستو جہنم میں جانے والوں میں سب سے آگے وہی ہوگا۔ یاد رکھیے اسلام کا معاملہ صرف یہی نہیں کہ ایک ہی طبقے کے ساتھ ہے، ہر شخص کو اپنی ڈیوٹی انجام دینی چاہیے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا اور سوچنا ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو کس قدر صحت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اس اسٹیج